بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جب حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف میلان کرنا چاہا اور ارادہ فرمایا کہ دستے محبت بڑھائیں، تو فرشتوں نے کہا اے آدم ٹھہر جائیے، پہلے مہر ادا کیجیے۔ آپ نے فرمایا وہ مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا مہر یہ ہے کہ تم نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ ایک روایت میں 3 دفعہ اور ایک میں 17 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا، یعنی اس مسئلہ میں اتفاق ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مہر یہی تھا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ آپ نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے نکاح ہوا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی وسیلہ ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق آپ کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو شادی کے بعد فرشتے سونے کے تخت پر بٹھا کر اس طرح جنت میں لے گئے جس طرح بادشاہوں کو عزت کی خاطر اٹھا کر لے جاتے ہیں، گویا کہ بارات کی واپسی پر فرشتے سنہری ڈولی میں دونوں میاں بیوی کو اٹھا کر لا رہے ہیں۔ معزز سامعین، حضرت آدم اور اماں حوا کو حکم تھا کہ جنت میں خوشی سے اپنی زندگی بسر کریں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور فلاں درخت کے قریب نہ جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں نہ ہوتے بلکہ پہلے ہی زمین پر ہوتے تو کبھی یہ حکم نہ دیا جاتا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور نہ ہی آپ سے بھول ہوتی، لیکن آپ تو جنت میں تھے اور آپ کا زمین میں رہنا اور زمین میں ہی خلیفہ مقرر ہونا خود اللہ تعالیٰ کی مراد تھی۔ آپ کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام اپنے محبوب اور محبوب کی مراد نہیں بھولے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کی مراد جو تھی آپ زمین میں میرے خلیفہ ہوں گے، اس سے حضرت آدم علیہ السلام سے بھول نہیں واقع ہوئی بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام ہوا۔ البتہ بھول اس کے علاوہ چیز میں ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ ایک درخت کے قریب جانے سے روکا، اس میں بھول واقع ہوئی جو زمین میں آنے کا سبب بنی۔ اس مقام پر یہ شک صحیح نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بھول کے بغیر زمین پر لانے کا قادر نہیں تھا۔ بے شک اللہ کی قدرت حق ہے، لیکن اس نے اظہار قدرت کو خود ہی حکیمانہ اسباب کے ساتھ مربوط فرمایا۔ آدم علیہ السلام کا نسیان یعنی بھول انہی اسباب میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا حکیم ہونا بھی برحق ہے، اور حکیم کی شان نہیں کہ حکمت کے خلاف کوئی کام کرے۔ حکمت کی رعایت سے قدرت کی نفی نہیں۔ آدم علیہ السلام اور اس کی ظاہری لغزش کو حقیقتاً نافرمانی نہ سمجھا جائے، اور اس بات پر غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا کر ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع فرما دیا۔ شیطان کو اختیار دے دیا کہ وہ اس سے ممانعت کی خلاف ورزی میں آدم علیہ السلام کی لغزش کا سبب بن جائے، اور لغزش کے صادر ہونے کے بعد آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفۃ اللہ ہونا تھا۔ ادنیٰ تعمیل سے یہ بات سمجھ بھی آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے منشا اور مراد کو محقق فرمانے کے لیے یہ سب حکیمانہ اسباب پیدا فرمائے۔ تو معزز سامعین، حضرت آدم اور اماں حوا علیہم السلام دونوں اس درخت کے قریب گئے اور اللہ تعالیٰ کی ممانعت کے باوجود انہوں نے اسے کھا لیا۔ ایسی صورت میں آیات کریمہ کا بظاہر مفاد یہی ہوگا کہ آدم اور اماں حوا معاذ اللہ دونوں ظالم ہو گئے، مگر یاد رہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر اللہ کے پہلے خلیفہ اور اس کے نبی ہوئے۔ اللہ کا نبی اور اللہ کا خلیفہ کبھی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ حضرت آدم علیہ السلام کو ظالم کہے تو وہ خود ظالم و کافر قرار پائے گا۔ آدم اور اماں حوا علیہم السلام کے لیے فرمان تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے ان سے اس فرمان الہی کی نافرمانی کرانا چاہی، اس لیے وسوسے کی زبان میں دونوں سے کہا کہ میں تمہیں ایسا درخت نہ دکھاؤں جس کے کھانے سے تم ہمیشہ جنت میں رہو اور تمہیں ایسی بادشاہی نصیب ہو جائے کبھی کسی قسم کی کمزوری پیدا نہ ہو۔ شیطان نے ان کے دلوں میں بار بار وسوسہ پیدا کیا اور وسوسہ کی زبان میں قسم کھا کر ان کو کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں،
اس درخت کے کھانے سے تمہارے رب نے صرف اس لیے تمہیں روکا کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ، ہمیشہ تمہیں جنت میں رہنا نصیب نہ ہو جائے۔ آخرکار دھوکے سے انہیں اس درخت کے کھانے پر آمادہ کر لیا۔ آدم اور اماں حوا علیہ السلام نے درخت سے کھا لیا اور کھاتے ہی ان کے جنتی لباس اتر گئے اور جنتی درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنا چاہا اور وہ جنت سے زمین کی طرف اتار دیے گئے، یہاں تک کہ شیطان کی خواہش پوری ہو گئی، لیکن اصل مقصد میں وہ کامیاب نہ ہوا۔ معزز سامعین، آدم کو جب فرشتوں نے سجدہ کر لیا تو آپ کو اور آپ کی زوجہ کو جنت میں رہنے کا حکم ہوا اور ارشاد ہوا کہ آپ یہاں جو چاہیں بلا فراغت کھائیں، لیکن اس درخت کے قریب نہ جائیں جس سے آپ کو منع کیا گیا۔ درخت کی وجہ سے شیطان نے دونوں کو پھسلا دیا اور بے فکری اور عیش و عشرت کے ماحول یعنی جنت سے دور کر دیا۔ وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے شیطان نے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ اللہ نے فرمایا تو مردود ہو کہ یہاں سے نکل جا، تو شیطان کے دل میں بغض اور حسد کی آگ بھڑکنے لگی اور کہنے لگا جس طرح میں ذلیل و خوار کر کے نکالا گیا ہوں، آدم اور حوا کو بھی ان کی نسل کو اس جنت سے اسی طرح نکالوں گا اور انہیں اس طرح گمراہ کروں گا جس طرح مجھے گمراہ کیا گیا، یعنی میں ان سے اپنا پورا بدلہ لوں گا۔ شیطان نے جب سجدے سے انکار کیا اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت لے لی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تیرا داؤ میرے مخلص بندوں پر نہیں چلے گا، اس لیے شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے قصداً گناہ نہ کروا سکا، بلکہ صرف اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے دل میں وسوسہ ڈال کر آپ کو بھلا دیا۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور جہاں رہتے ہو وہاں سے انہیں الگ کر دیا جائے، یعنی جنت میں حضرت آدم اماں حوا علیہ السلام دونوں کے رہنے کی اجازت دی گئی اور ہر قسم کے جنت کے پھل اور نعمتیں کھانے کی اجازت دی گئی، البتہ ایک درخت سے منع کیا گیا۔ جب شیطان خیر خواہ بن کر قسمیں اٹھا کر نصیحت دینے کی شکل میں آپ کو وسوسہ ڈالنے پر کامیاب ہو گیا تو آپ کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے الگ ہونا پڑا۔ اللہ نے حکم دیا، ہم نے کہا تم تمام اتر جاؤ، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، اور رب نے فرمایا تم دونوں مل کر جنت سے اتر جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو آپ کا جنتی لباس اتار لیا گیا تھا اور جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم پر ڈھانپ کر تشریف لائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین اس لیے عمدہ اور ہری بھری ہے کہ عود، کرنفل وغیرہ خوشبوئیں اس لیے وہاں پر پیدا ہوتی ہیں کہ آدم علیہ السلام جب اس زمین پر